یہاں پر پاکستان میں عدلیہ کے حوالے سے ہرزہ سرائی ہوتی ہے، اداروں کے حوالے سے ہرزہ سرائی ہوتی ہے، وہ پولیٹیشین کرتے ہیں. جو ہرزہ سرائی وہ پولیٹیشین کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی پرچہ درج نہیں ہوتا، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی. لیکن میڈیا پر قدغن لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب آپ یہ کیوں دکھا رہے ہیں، لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا، خاص کر یہ جو آڈیو ویڈیو سکیم آیا ہے اس کو ہماری ملک کی عدلیہ کو بڑا سیریسلی لینا پڑے گا، کیونکہ ایک بہت سینسٹیو بات ہے. یہ ایک جج تک کی بات نہیں آ رہی کہ اب میاں صاحب جو اپنا نیریٹو 28 جولائی سے لے کے چلے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلے کوئی اور سے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی خلائی مخلوق ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے، اسی کی کنٹینیوشن میں اب انہوں نے آ کے یہ کہہ دیا کہ جناب پھر ہم وہ نام بھی دیں گے، وہ ڈرا بھی رہے ہیں، تھریٹ بھی کر رہے ہیں، آپ کو بلیک میل بھی کر رہے ہیں. تو اب اٹس ٹائم، ہائی ٹائم کہ جو اسٹیٹ ہے اور جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس اپنا دیکھے کہ کیا ایک شخص یا ایک انڈیویجول پوری اسٹیٹ کو کسی طریقے سے بلیک میل کر سکتا ہے. اس میں سمیع ابراہیم بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 3 دفعہ ان کے والد صاحب وزیر اعظم رہے ہیں، اسٹیٹ سیکرٹس ان کے پاس ہیں، تب بہت سے سیکرٹس ہوں گی، بہت سی ان کے پاس انفارمیشن ہوگی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اتنا مجبور مت کرو کہ پھر میں وہ راز نکالوں. تو آپ اگر ان چیزوں کو دیکھتے جائیں تو یہ وہی تسلسل چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ جو آڈیو ویڈیو اور یہ جو چیزیں ہیں یہ محض اپنے کیس کی حد تک وہ نہیں استعمال کریں گے. کیس کے لیے اگر ہوتا تو آپ کو عدالت میں یہ لے جاتے. اس کے پیچھے پرپز وہی ان کی سٹانس ہے، وہی ان کی سوچ ہے، وہی ہمارے دشمنوں کی جو سوچ ہے کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو، اس ملک کے اداروں کو کمزور کیا جائے، جس میں سپریم کورٹ بھی ہے، جس میں دوسرے بھی ہیں. تو لیٹس سی کہ اب اسٹیٹ اپنی ذمہ داری کیسے نبھاتی. مولانا صاحب نبھا رہی ہے اسٹیٹ اپنی ذمہ داری اور نبھائے گی. سمیع صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے کہ پچھلے 70-72 سالوں میں ایسے عناصر سے جس طرح اسٹیٹ کو نمٹنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان عناصر کو مزید ڈھیل نہیں دی جا سکتی. اب ان کی گردنیں کھینچنے کا وقت آ چکا ہے. سمیع صاحب یہ جو تماشا آپ کہہ رہے ہیں نا وقت آپ کے نزدیک آ چکا ہے، جنہوں نے کھینچنی ہے گردنیں ان کے نزدیک آیا پڑیں گی. پاکستان کی بقا اسی میں. سمیع صاحب یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ بتائیں یہ جو محترمہ مریم نواز نے یہ ڈرامہ کیا ہے آڈیو ویڈیو والا، یہ آپ دیکھیں ادھر عالمی عدالت میں وہ کلبھوشن کے کیس کا فیصلہ آنے والا، یہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پر سوال اٹھا رہے ہیں. یہ کیا تماشا لگا رہی ہیں؟ ایک ایسی خاتون جو سپریم کورٹ میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ دینے کی مرتکب ہو چکی ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اس ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے، اور وہ پاکستان کے احتساب عدالت کے ایک جج کے بارے میں ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھی کر کے ایک جعلی آڈیو ویڈیو بنا کے نہ صرف پوری قوم کو بلکہ دنیا کو غلط میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کا عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے. اچھا اگر جعلی آڈیو ویڈیو ہے تو اس کا فورنزک کرانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ سمیع صاحب وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کس نے کیا ابھی تک؟ یہ صرف جوڈیشری میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے گردنیں کھینچنی ہے انہوں نے کیا کیا؟ راجہ صاحب جوڈیشری پر نہ چھوڑے، صرف کوئی فرنزک آگے آنا چاہیے، وزیر اعظم کو آگے آنا چاہیے ان لوگوں کے خلاف. میں آپ کو بتاؤں سمیع صاحب، راجہ عامر عباس صاحب ایک ممتاز قانون دان ہے، وہ ان معاملات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. بات یہ ہے جتنا یہ ٹولہ بیٹھا ہوا تھا نا وہاں پہ بہروپیوں کا، نوسر بازوں کا، وہ مریم نواز کے ارد گرد شہباز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی، یہ اس جال سازی کے مرتکب ہوئے ہیں، نوسر بازی کے مرتکب ہوئے، اس میں سارے شریک ہیں. ان کو گرفتار کرنا چاہیے. اور وہ جو جج جو اپنے گھر میں ناصر بٹ کو بلاتا ہے اس کو کام کرنے کی اجازت ہو؟ نہیں، وہ کرتا رہے کام. سمیع صاحب وہ کرتا رہے کام. اس کے حقائق سامنے آنے چاہیے. کیا ایک تصویر، ایک رانا صاحب ویڈیو چل رہی ہے وہاں پہ مشروب پیے جا رہے ہیں. نہیں وہ جو دوسری ویڈیو ہے میں نے کنفرم کی ہے وہ ان صاحب کی نہیں ہے. نہیں میں جو ناصر بٹ کے ساتھ اس میں تو میرا پہلے دن سے یہ ویو ہے. نہیں وہ بات جج صاحب اگر مرتکب ہیں تو جج صاحب کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، لیکن یہ کرنی کون کرے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا پراپر فورم ہے. اینڈ آئی بلیو کہ ضرور کوئی نہ کوئی سلسلہ شروع ہوگا کہ وہ اوپن بے شک نہ کریں، انہیں پتا ہوگا کہ اس سے مانگے، لیکن ان کو کام سے فوراً روکنا چاہیے. اور وہ جو سیریس کیسز ہیں ان کے پاس، آصف زرداری صاحب کے، فریاد تالپور صاحب کے، تو یہ کیسز ختم ہونے چاہیے، ان کے پاس سے لے لینے چاہیے کسی اور پریزائڈنگ کو. کیونکہ ان کی جو پریس ریلیز آئی ہے اس کے اوپر یقین کیجئے بے تحاشا سوالیہ نشان ہے، جس سے ان کی کنڈکٹ پہ، ان کا جو کنڈکٹ ہے جج صاحب کا
اس کے اوپر کوسچنز ہیں اور اس کو عدلیہ نے دیکھنا ہے کہ کیا ایک جوڈیشل آفیسر کا یہ کنڈکٹ جو کوڈ آف ایتھکس ہیں ججز کے اس کے تحت صحیح ہے، کیونکہ جو سوال ہے نا، اور اگر وہ نہیں کرتے تو اس کا نقصان کیا آپ انتظار کریں گے کہ اس کے بعد وہ کسی اور کتنے جج کا دن ہو نام گئے لے، اس کو دیکھیں؟ اس کے بعد وہ کچھ اور کرے؟ تو اگر آپ ویٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ چیزیں بہت نقصان دے گی کہ اگر کوئی اس کا پارٹ بی آتا ہے اور پارٹ بی میں کنکاکٹڈ قسم کی ایسی لف قسم کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر اٹ وڈ بی ٹو لیٹ. ان کو اس سے پہلے اس چیز کو روکنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کون سی کنسپیریسی تھی. اور جج صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں، دیکھیں نا کہ یہ جو رانا صاحب نے بات کہی کہ یہ ایک عدلیہ کے بارے میں کنسپیریسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان کی عدلیہ نے جو پچھلے اس سال میں 2 سال میں 3 سال میں جس طرح سے انڈیپینڈنٹ فیصلے کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں ملک ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے، تو ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے یہ ساری. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اٹیک کیا اس پہ، یہ جو ساری ویڈیو بنائی چلائی، سب سے پہلے تو وہ جو جج صاحب ہیں ان کو کام سے روک دینا چاہیے تھا. کام سے روکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی کنوکٹ ہو گئے، یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی گلٹی ہو گئے. کلیئرنس کی حد ان کی اگر کلیئرنس ہوتی ہے تو وہ اپنا کام شروع کر دیں گے آ کے. لیکن یہ آج کتنے دن ہو گئے، اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے رانا صاحب؟ سمیر صاحب، پیش رفت ہونی چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ عدلیہ کے لیے ایک بہت اہم معاملہ ہے، چھوٹا معاملہ نہیں ہے. یہ عدلیہ کی ساکھ پر حملہ کیا ان لوگوں نے. انڈائی سمیر صاحب یہ ہے، کبھی یہ وہ انڈین صحافیوں کو سامنے بٹھا کر اور یہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ واجپئی صاحب صحیح کہتے ہیں، فوج کے بارے میں یہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اب عدلیہ کو انہوں نے پہلے دن سے ٹارگٹ کرنا شروع. آپ نے صحیح کہا کہ جو 2-3 سالوں میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید خان کھوسہ کی سربراہی میں عدلیہ جس طرح کام کر رہی ہے، اس سے ان چوروں لٹیروں کو بڑی تکلیف ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس پورے ادارے کوئی متنازع بنا دیا جائے، اس کی ساکھ کوئی برباد کر دیا جائے. تو اس کی ساکھ کو جس طریقے سے انہوں نے تاریخی فیصلے دیے ہیں، پاناما کیس والا فیصلہ دیا ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عدلیہ کو چاہیے کہ اس پر فوری ایکشن لے. نہیں، ایبسلیوٹلی یہی تو ہم بات کر رہے ہیں.